فرما رہے تھے مجیب الرحمن نقشبندی اور منیب الرحمن نقشبندی. میں نے پہلے اردو پڑھی، پھر پنجابی پڑھی، اب میں سرائکی کے 4 مصرے پڑھ کے اپنے ایوان کے مہمان کو صدا دینے لگا ہوں کہ جب حضور کی آمد ہو رہی تھی، ولادت رسول ہو رہی تھی، تو سارے انبیاء صف بصف قطار بقطار کھڑے تھے اور حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. سراکی میں ایک شاعر لکھتا ہے کہ آدم طلا کے عیسیٰ تئیں سب نبی موجود ہیں. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. آدم طلا کے عیسیٰ تئیں سب نبی موجود ہیں، بدھ کے قطار سارے پڑھتے کھڑے درود ہیں. آدم طلا کے عیسیٰ تئیں سب نبی موجود ہیں، بدھ کے قطار سارے پڑھتے کھڑے درود ہیں. بی بی آمنہ دے در تے برسات ہے نورانی، بی بی آمنہ دے در تے برسات ہے نورانی. ہن آ مٹھا محمد اے آمنہ دا جانی، سبحان آ مٹھا محمد، ہن آ مٹھا محمد، ہن آ مٹھا محمد اے آمنہ دا جانی. او جھنڈیاں دی گل کہ جھنڈے جنت نو چاہو، جھنڈے جنت تو چاہو، گھر آمنہ دے لاؤ، جھنڈے جنت تو چاہو، گھر آمنہ دے لاؤ. کانا پہ گھوٹ رب دا خوشیاں سبھے مناؤ. سبحان اللہ. جھنڈے جنت تو چاہو، گھر آمنہ دے لاؤ، جھنڈے جنت تو چاہو، گھر آمنہ دے لاؤ. کانا پہ گھوٹ رب دا خوشیاں سبھے مناؤ. بی بی آمنہ دے در تے برسات ہے نورانی. اور آ مٹھا محمد اے آمنہ دا جانی، اور آ مٹھا محمد اے آمنہ دا جانی. اور جب زمین پر ہوئی ان کی جلوہ گری، سبحان اللہ. آسمان سورہ نور پڑھنے لگا. سبحان اللہ. جب زمین پر ہوئی ان کی جلوہ گری، آسمان سورہ نور پڑھنے لگا. دے رہے تھے شہادت یہ عرش و سما، چاندنی چاندنی کہکشاں کہکشاں. سکندر لکھنوئی لکھتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو پھر جب سکندر جہاں میں حضور آ گئے، جب سکندر جہاں میں حضور آ گئے، لے کے ساتھ اپنے پیغام نور آ گئے. ایک سما پیش تھا لیلۃ القدر کا، چاندنی چاندنی کہکشاں کہکشاں، چاندنی چاندنی کہکشاں کہکشاں. انہیں الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں آج کی ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی اسپیشلسٹ گیسٹ ہمارے علامہ مفتی اعجاز احمد چشتی صاحب، جو بہاڑی کی سرزمین سے خانپور منج شریف والوں کو میلاد سنانے آئے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ سے استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. من سب نبیشن، من سب نبیشن، آقا تیرے جانتا بے شمار بے شمار، بدری تیرے جانتا بے شمار بے شمار. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے. کون عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین
والحمد للہ رب العالمین۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، سبحان اللہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، سبحان اللہ، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ حضرات محترم، آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم حاضر ہیں۔ آج خوشیاں منانے کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور تشکر اور شکریہ ادا کرنے کا بھی دن ہے، جس نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کے تمام انبیاء اور رسول شان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ کسی کو رب کائنات نے اپنا صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ فرمایا، کسی کو روح اللہ، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو کلیم اللہ۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں جو عطا فرمائے وہ حبیب اللہ ہے۔ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ابو البشر ہیں، بشریت کے باپ ہیں، آدمیت کی بنیاد ہیں، وہ ابو البشر ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا سید البشر ہیں۔ رب کائنات نے جب جناب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ظاہری وجود مسعود کو تخلیق فرمایا تو یہ عزت عطا فرمائی کہ خلقتہ بیدیہ، اپنے مبارک قدرت کے ہاتھوں سے جناب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وجود کو، جسم پاک کو بنایا۔ پر جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حدیث قدسی میں ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا اے محمدا۔ جب میں نے چاہا، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب میں نے چاہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، مجھے محبت ہو گئی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت، مجھے محبت ہو گئی۔ مولا کس بات کی؟ ان اعرف، اس بات کی کہ میری کوئی پہچان ہو، میں پہچانا جاؤں، سبحان اللہ، میں کسی سے معروف ہو جاؤں، میں کسی سے منسوب ہو جاؤں، مجھے کوئی جاننے والا ہو۔ میں رازق ہوں، کوئی رزق لینے والا تو نہیں نا، بھی کوئی کیسے پہچانے گا؟ میں معبود ہوں، کوئی عابد تو نہیں ہے، میں مسجود ہوں، ابھی کوئی ساجد تو پیدا نہیں ہوا، کچھ نہ تھا۔ رب فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے اندر خالقیت کی بھی دولت موجود تھی، رزاقیت کی بھی صفت موجود تھی، تمام صفات موجود تھیں۔ مولا پھر تو نے اپنی ان چھپی ہوئی صفات کے ظہور کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ فرمایا فخلقت خلقا اے محمدہ، محمد کی صورت بنا دی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تخلیق فرمایا، پہلے پارے میں موجود ہے۔ تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ قابل غور جملے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے وجود کو بنا کر فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں میں نے اپنا آدم بنا دیا ہے، اب ان کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، سجدہ کرو۔ قرآن فرماتا ہے فَسَجَدُوا، فعل ماضی ہے، انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ حکم کتنی بار آیا؟ کتنی بار فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا؟ ایک بار۔ فرشتے جس ہستی کو سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تعظیمی، یقیناً بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ یہاں ابو البشر کا یہ مقام ہے، ہمارے آقا تو سید البشر ہیں، تو وہاں کیسے عزت دی گئی ہوگی؟ آئیے قرآن ہی سے ہم تلاش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سب کچھ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، بس کمی ہے تو فقط اس بات کی، یا اللہ والوں کی صحبت نہیں ملتی، یا عشق مصطفیٰ کی سوغات نہیں ملتی،
جنہیں اللہ والوں کا دامن مل جاتا ہے، جن کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی چنگاری سلگ اٹھتی ہے، خدا کی قسم قرآن کا ایک ایک لفظ محمد کی شان نظر آتا ہے۔ آئیے سورۃ الاحزاب اٹھا کر دیکھیے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں سورہ بقرہ میں یہ تھا کہ فرشتوں کو حکم ملتا ہے، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کر کے عزت دے دی۔ یہاں فرمایا سجدہ نہیں، وہ تو ایک دفعہ ہو گیا ہے، وہ فقط ملائکہ تھے۔ محبوب تو میرا یار ہے، تو میرا حبیب ہے، جب تجھے عزت دوں گا نا تو وہ عزت نرالی ہوگی۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، فعل مضارع ہے، استمرار دوام اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہاں ماضی تھا سجدو، ایک بار سجدہ کر دیا بات ختم، وہ بھی عزت تھی، وہ بھی شرف تھا، پر صدقے جائیں حضور کی شان پر۔ فرمایا یہاں محبوب کی عزت و عظمت کی بات ہے، یہاں اللہ بھی، یہاں فرشتے بھی ہر لمحہ محبوب کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں لکھا ہے کہ یصلون، اللہ رب العزت کی ذات جو درود پڑھ رہا ہے، اپنے محبوب کی ذات پر بھیج رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ صلاتہ ثناء عند الملائکہ۔ فرماتے یہ نہیں ہے، رب چاہتا ہے میرے یار کی شان مجمع میں بیان ہو، سبحان اللہ، مجمع میں بیان ہو۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور تعریف بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو جمع فرما کر فرشتوں کے مجمع کے اندر یار کی عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں تھے، منع کیا گیا ایک درخت سے، شجر ممنوع، اس کے قریب نہیں جانا۔ سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں موجود ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ منع کر دیا گیا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسیان ہو گئی، بھول ہو گئی۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ارادہ شامل، بولیے یار، ارادہ شامل نہیں تھا، نسیان ہو گئی۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، دو طبقات معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء کا طبقہ اور فرشتوں کا طبقہ، ان سے خطا اور گناہ ہو سکتا نہیں۔ نسیان ہو گئی، بھول، اس میں ارادہ شامل نہیں تھا، شجر ممنوعہ کے قریب چلے گئے، حکم ملا کہ اب بس جنت سے آپ زمین پر تشریف لے جائیں، آ گئے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پاک نبی ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، اور جس مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے وہ مقام جنت ہے۔ جنت میں شیطان داخل ہو سکتا نہیں، داخل ہو سکتا، نبی کو راہ راست سے بھٹکا سکتا نہیں، وہاں نبی کی ذات، مقام جنت کا۔ پھر بھی شیطان وسوسہ اندازی تو کر گیا نا، نسیان تو ہو گئی۔ ہم تو عام سے انسان ہیں، ہم تو دنیا میں رہ رہے ہیں جو دارالامتحان ہے، تو یہاں ہم شیطان جو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے کتنے ہمیں باخبر ہو کر اور خبردار ہو کر رہنا چاہیے۔ آئیے زمین پر اتار دیے گئے، علماء فرماتے ہیں 300 سال تک اللہ کے حضور اس نسیان کے اوپر گڑ گڑا کر توبہ اور معافی مانگتے رہے۔ ارادہ شامل نہیں تھا خطا کے اندر، خطا نہیں تھی، نسیان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اب شان محبوبیت دکھائی جا رہی ہے۔ آدم آپ سے یہ نسیان ہو گئی، 300 سال رو رہے ہیں، مولا میری توبہ کو قبول فرما لے۔ بالآخر قرآن شاہد ہے، فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے خود اپنے نبی جناب آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، ان کلمات کا واسطہ دے کر آپ نے اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات کوئی اور نہیں تھے، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تھا۔ جناب والا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج تو شکر ادا کرنے کا دن ہے، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، سارے انبیاء سے بڑھ کر سب سے اولا و اعلیٰ
ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ نوجوان گفتگو فرما رہے تھے امیر المجاہدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بناتے ہوئے۔ اللہ کریم یہ عشق کی چنگاری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ جو پیار دے گئے ہیں وہ لاجواب پیار تھا، یقیناً ان جیسا لب و لہجہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں، عشق کی خیرات اور وہ سوغات لے سکتے ہیں، پر جو عشق و مستی وہ دے گئے وہ ان کا ہی حصہ اور نصیب تھا۔ جیسا وہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کو پڑھ گئے وہ ان کا ہی حصہ اور نصیب میں تھا۔ یقیناً بہت بڑا پیار اور عشق دے کر گئے۔ آج ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مجموع الزوائد کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے۔ ایک بدو اعرابی صحابی جو دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے تھے نا جی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنے سادہ لفظ لہجے میں آ کر حضور کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کر دیا کرتے تھے۔ بدو اعرابی صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر اپنا کچھ مدعا بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر التفات نہیں فرماتے۔ آپ کا اس وقت مزاج مبارک اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ جب آپ وہ کام نہ فرمانا چاہ رہے ہوتے تو جواب تو نہیں دیتے تھے، بس خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے عرض کی، آپ خاموش رہے، دوسری مرتبہ عرض کی، آپ خاموش رہے، جب تیسری مرتبہ توجہ فرمائیے گا اس صحابی نے اعرابی نے عرض کی تو رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ وہ ایک منظر پہلے بھی دیکھا گیا تھا جب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کروا رہے تھے، تو وضو کرواتے وقت دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سل یا ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے۔ بے اختیار نبی ہوگا تو کسی اور کا، میرا اور ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، ہم سب سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے اختیارات و خزانے عطا فرما کے بھیجا ہے۔ خالق رب ہے، کائنات کا مالک مصطفیٰ ہے، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، رب عطا کرنے والا ہے، محبوب تقسیم فرمانے والے ہیں۔ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، مانگا تو کیا خوب مانگا، مانگا تو کیا خوب مانگا۔ عرض کی حضور اور کچھ نہیں چاہیے، مرافقتک فی الجنہ، حضور جیسے یہاں خدمت میں رکھا ہے جنت میں بھی آپ کے قرب میں رہنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں وہ بدو ہے، اعرابی ہے، میرے آقا نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، توجہ فرمائیے، پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا مانگتا ہے؟ دیہاتی تھا، سادہ سا انسان تھا۔ کہا حضور میں مسافر ہوں تو سفر کے لیے میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے اونٹ سواری کے لیے دے دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شاندار آفر کی تھی، پیشکش فرمائی تھی، اور انہوں نے سواری کے لیے اونٹ مانگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زیر لب اپنی خوبصورت ادا کے ساتھ مسکرا پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ۔ اور یہاں بھی محبت والے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی رو رہا ہے اور وہ انتظار کرے کہ حضور مسکرائیں گے تو میں سکون مجھے ملے گا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی، جو عادت والا عمل ہوتا ہے نا وہ روٹین کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس تبسم کی عادت پہ میرے آقا کے تو لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ مچلا کرتی تھی۔ حضور مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے جی، آپ کو اونٹ دے دیا گیا۔ دوسری مرتبہ پھر فرمایا اور کچھ مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لو، اللہ اور کچھ مانگ لو۔ عرض کرتے ہیں حضور اونٹ تو آپ نے عطا فرما دیا تو اس کے اوپر کجاوا بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، کجاوا بھی تو ہونا چاہیے حضور، کچھ کجاوا رکھنے کے لیے میں بیٹھوں گا۔ میرے آقا پھر زیر لب مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی دے دیا۔ پھر اچھا اور کچھ مانگ لو،
اور کچھ مانگ لو، سبحان اللہ، اور کچھ مانگنا ہے تو وہ مانگ لو۔ وہ سادہ سے تھے، دیہاتی تھے، ان کی اپنی ضرورت جو نظر آ رہی تھی اسی کو پورا کرنا چاہ رہے تھے۔ عرض کی حضور سفر کافی لمبا ہے تو میرے پاس پیسے پوسے بھی کوئی نہیں ہے، تو زیادہ راہ بھی ساتھ دے دیا جائے تو ذرا بہتر ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی دے دیا، پر تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گیا گزرا نکلا ہے، بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گیا گزرا نکلا ہے۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے 3 دفعہ پوچھا، تو نے اونٹ مانگا، کجاوا مانگا، زاد راہ مانگا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ بڑھیا کیا تھی اور اس نے کیا مانگا تھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ میرے آقا نے تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا نا کہ یہاں سے ہجرت فرما جاؤ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو امانات اور تابوت ہے وہ بھی ساتھ لے کے جاؤ، انہیں تابوت کا علم نہیں تھا تو انہوں نے اعلانات کروائے بھی کسی کے علم میں ہے تو وہ بتائے۔ اعلانات سنتے 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 بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا تک یہ آواز پہنچی اور اسے اس تابوت کا علم تھا۔ اس نے کہا جی مجھے پتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتا دو، ہمیں حکم ملا ہے تو ہم لے کر جائیں گے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور واہ بھی واہ، مفت میں ایسے ہی بتا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یار بڑھیا تیرے پاس امانت ہے تو بتا دے۔ عرض کرنے لگی اب تو موقع ملا ہے کچھ مانگنے کا، اب ایسے ہی بے قیمت بتا دوں یہ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا چلو بتا کیا مانگتی ہے، کیا قیمت ہے اس تابوت کے بارے میں پتہ بتانے کی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا نے کیا خوب مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ امتی تھی نا، اس نے عرض کی حضور میں صرف جنت نہیں مانگتی، وعدہ کرو جنت میں اپنے ساتھ رکھو گے، جنت کے اندر اپنے پڑوس میں مجھے جگہ دو تو تابوت بتاتی ہوں، وگرنہ میری طرف سے جواب ہے۔ میرے آقا مسکرا بھی رہے تھے اور صحابہ کو بتا بھی رہے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر تھوڑے سے جب آپ فکر مند ہوئے تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ وعدہ کرنا تیرا کام ہے، پورا کرنا میں رب کا کام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے نا، مانگنے کا سلیقہ تو آئے نا، دامن پھیلانا تو سیکھو۔ جب انسان مانگتا ہے تو وہ مانگنے سے بھی سوا عطا کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حضور کے محبوب صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، تو آپ کے نا کے ساتھ بہنوں کا ساتھ تھا، تو آپ ہر وقت اپنی بہنوں کی ہی جو انتظام ہوتے تھے اس کی فکر کے اندر لگے رہتے تھے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوں کی فکر میں لگے ہیں، میرے آقا تو غریبوں کے بھی آقا بن کے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا۔ میرے آقا یتیموں کو دھکے نہیں دیا کرتے تھے، میرے آقا یتیموں کے مال ہڑپ نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ بے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، آواز آنی چاہیے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے آقا بے کسوں کے سہارا بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بہنوں کو پال رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، ذمہ داری لی ہوئی ہے، وقت گزر رہا ہے، تنگی کے حالات ہیں، غربت کا سامنا ہے، پھر آقا کے سچے دیوانے ہیں، وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور کے ساتھ جاتے ہیں، جنگ سے واپس جب پلٹتے ہیں تو حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس جو سواری ہے وہ بڑی کمزور ہے، وہ اونٹ بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ میرے آقا اپنے مبارک گھوڑے پر قیادت و سیادت کرتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں، قافلہ پیچھے آ رہا ہے، چلتے چلتے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت حق پیر، حق پیر، ہاتھ اٹھا کے بولو قبولیت کا ٹائم ہے، حق پیر، حق پیر، حق پیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا دیں گے میں کیا
سبحان اللہ جانے گدا جانے یا اللہ میرے نبی دے قیم تے کو دھونا کنا پانے یا دولے جانے یا اللہ عمر کو پانے عمر میں جسم کو اتنا لمبا کرتے اتنا چھوڑا کرتے میرے نبی دا ہمدی کو بھی آتا ہو سکتے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں کیا لوں گا سخی جانے گدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول کے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے سیدی مرشدی بولیے بولیے سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں اگلا نعرہ اپنے پیر و مرشد کو سامنے رکھتے ہوئے لگانا ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا حضرت جابر بن عبداللہ قافلے کے اندر ہے قافلہ رواں دواں ہے توجہ ہے قافلہ رواں دواں ہے میرے آقا قافلے کی سرداری فرما کر گھوڑے پر سوار آگے آگے ہیں پھر ادا دیکھیے جھوم جائیے آقا کی کرم نوازی پر میرے آقا آگے ہیں قافلہ پیچھے ہے دنیا کے سردار پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا کرتے کوئی پیچھے رہ گیا کہ نہیں میرے آقا نے مبارک اداؤں سے پیچھے موڑ کے دیکھا کیا دیکھتے ہیں جابر کی سواری وہ اونٹ کمزور اور بوڑھا ہے جابر پیچھے رہ گئے ہیں میرے آقا نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا روک کر حکم نے دیا رک جاؤ انتظار کرتے ہیں میرے آقا نے لجپالی کرتے ہوئے اپنے گھوڑے مبارک کو ایڑی لگاتے ہوئے دوڑا کر جہاں جابر آ رہے تھے وہاں خود پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچ کے فرمایا جابر دیکھ نہیں رہا قافلہ اتنا آگے چلا گیا تو پیچھے رہ گیا ہے عرض کیا آقا میں کیسے آگے آتا میرا اونٹ بھی بوڑھا ہے بھی کمزور اس کی رفتار اتنی ہے حضور مجھے معافی دے دیجئے میرے آقا نے مبارک چھڑی کو پکڑ کر محبت کے اندر آ کر فرمایا جابر یہ کہاں بوڑھا ہے ہائے ہائے یہ کہاں کمزور ہے چھڑی لگا کے فرمایا ارے اونٹ چلتا کیوں نہیں ذرا تیز چل بس چھڑی لگانے کی دیر تھی اونٹ کے چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں وہ انداز بدل جاتے ہیں جب میرے آقا نے فرما دیا ارسلت الی الخلق کافہ انسانیت کے لیے نہیں ساری مخلوق کے لیے میرے آقا رسول بن کر آئے ہیں وہ اونٹ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں چل پڑا پہلے چل نہیں سکتا تھا اب رکنے کا نام نہیں لے رہا پہلے رفتار نہیں تھی پہلے لاغر پن تھا کمزوری تھی طاقت آ گئی جوانی لوٹ آئی حضرت جابر فرماتے ہیں اونٹ اتنا تیز ہوا سارے قافلے والے پیچھے رہ گئے اونٹ آگے نکل گیا میرے آقا محبت میں آ کر اپنے گھوڑے کو دوڑا کر حضرت جابر فرماتے ہیں میرے قریب لے آئے اور آ کر فرمایا جابر ہم بھی تیرے ساتھ ہیں ہائے ہائے کیسا دل برانہ انداز ہوگا کیسا وہ پیارا انداز ہوگا محبت میں فرمایا جابر ہمیں بھی تو ساتھ لیتے چلو عرض کی حضور یہ گستاخی میں نے جان بوجھ کے نہیں کی آپ نے چھڑی لگائی تھی یہ تیز ہو گیا بڑا روکنے کی کوشش کی ہے اب یہ رکتا نہیں ہے اسے تیز آپ فرما دیں بھلا وہ رک سکتا ہے یہ تو تیز آپ نے فرمایا تھا آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا توجہ فرمائیے گا آج یوم تشکر ہے آج جشن کا سما ہے آج حضور کی آمد پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے پڑاؤ ہوا رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلا کر فرمایا جابر تیرا اونٹ تو بڑا توانا ہو گیا ہے جوانی لوٹ آئی ہے
طاقت آ گئی ہے، بڑا تیز ہے، سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل آیا ہے۔ جابر کیا خیال ہے؟ بیچنا چاہے گا؟ ہائے، وہ غریب تھے نا، غریب تھے۔ میرے آقا کیسے لجپالی فرما رہے ہیں، جابر بیچنا چاہے گا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا، ایک ہی تو سواری تھی، پیسوں کی بھی ضرورت تھی، پر سواری کے بغیر بھی چارہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے نیچے نگاہیں جھکا کر عرض کیا، حضور سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، سبحان اللہ، میرا کیا ہے حضور؟ میں بھی تو آپ کا، میرا جان، میری جان، میرا مال سب کچھ آپ کا ہے، حضور میرا کیا ہے؟ فرمایا نہیں جابر، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، ارادہ بن رہا ہے۔ عرض کی حضور میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا چلو یہ بتاؤ، اگر عام مارکیٹ اور منڈی میں سے بیچا جاتا تو اس کی قیمت کتنی ہوتی؟ عرض کی حضور 6 دینار ہوتے۔ کتنے؟ 6 دینار ہوتے۔ حضور نے سیدنا بلال حبشی کو بلایا جو خازن رسول تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو فنانشل تھے وہ آپ رکھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا بلال ادھر آؤ، ہمارا سودا ہو گیا ہے، ہم نے سودا کر لیا ہے، جابر کے اونٹ کو ہم خرید رہے ہیں۔ منڈی میں، عام منڈی میں اس کی قیمت 6 دینار تھی، ہم 10 دینار میں خرید رہے ہیں۔ 10 دینار دیے، فرمایا 10 دینار دے دو، دے دیے۔ فرمایا جابر اونٹ ابھی اپنے پاس رکھو، مدینہ میں جا کر ہم اونٹ لے لیں گے، اونٹ لے لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی کرم نوازی تھی، میں نے پیسے لیے اپنے پاس سنبھال لیے، مدینہ منورہ میں پہنچے، میرے آقا اپنے کاشان اقدس میں چلے گئے، سارے صحابی اپنے اپنے گھر چلے گئے، میں بھی گھر آیا، گھر آ کر اپنے اونٹ کو میں نے پکڑا اور اپنے تصور کے اندر میں نے یہ سوچا، واہ جابر تو بھی بڑا خوش نصیب ہے، پر تیرا اونٹ بھی بڑا خوش نصیب ہے جسے حضور خرید لے۔ ہائے ہائے، یہ انداز، یہ انداز، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس دام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جسے حضور خرید لے بھلا وہ خسارے میں جا سکتا ہے؟ اونٹ کو پکڑ کر اونٹ کو صاف کر رہے ہیں، اونٹ کو نہلا رہے ہیں، اونٹ کو دھو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا تھا لوگوں نے جب آپ قربانی فرمانا چاہ رہے تھے، اونٹ قطار میں کھڑے ہیں، حالانکہ جانور کے سامنے جانور ذبح کرنا درست نہیں ہوتا تاکہ وہ اسے تکلیف نہ ہو، وہ ڈر نہ جائے، پر میرے آقا اپنے مبارک ہاتھ میں چھری پکڑ کے کھڑے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اونٹوں کی محبت کا منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، جانور کے سامنے جانور ذبح ہو رہے ہیں، وہ ڈر نہیں رہے، وہ بلک نہیں رہے، ایک دوسرے کو دھکے دے دے کے سب سے پہلے حضور کے ہاتھوں کے نیچے آنا چاہتے ہیں۔ اونٹ خوش ہے، حضور مجھے خرید رہے ہیں، حضور مجھے خرید رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دھویا، میں نے صاف کیا، اچھی سی نوکیل ڈالی، نئی رسی بنا کر ڈالی، حضور کی خدمت میں لے کر جا رہا ہوں نا۔ اب یہ جابر کی سواری نہیں ہے، یہ کملے والے کی سواری بن چکی ہے۔ میں لے کر گیا، حضور آپ کا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے آقا نے کرم نوازی فرمائی، لگام پکڑی، پکڑ کر فرمایا جابر یہ اونٹ بڑا قیمتی اونٹ ہے، بڑا اچھا اونٹ ہے، یہ تو بڑا توانا ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا تیز رفتار ہے، اس کے بڑے کمالات ہیں۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ عرض کرتے ہیں حضور نے اونٹ کی فضائل اور کمالات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ہم نے اپنا مال لے لیا ہے، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں خوشی خوشی نگاہیں جھکائے جا رہا تھا، ابھی اگلے چوراہے پہ جا کر، نکر پہ جا کے میں نے گلی کو ٹرن نہیں کیا تھا، مڑا نہیں تھا۔ حضور فرمایا جابر ذرا رکو، جابر رکو، ادھر آؤ، بات تو سنو۔ میں پھر حاضر خدمت ہوا، میرے آقا نے فرمایا جابر یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضور آپ کا ہے۔ کس کے قبضے اور کنٹرول میں؟ حضور آپ کے۔ اچھا جابر یہ بتاؤ تحفہ ایک دوسرے کو دینا کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فرمایا جابر اونٹ تیرا تھا، 10 دینار دے کے میں نے خرید لیا ہے، پر آج میں بتانا چاہتا ہوں تحفہ ایک دوسرے کو دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ جا جابر یہ اونٹ میں نے تجھے تحفے کے اندر عطا کر دیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ لگام پکڑی، اپنے جناب گردن پہ رکھی اور لے کر جا رہا تھا، اور یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا خود دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، اتنا نوازتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم آج کا یہ دن، یہ تحیہ، یہ دل کے اندر عشق اور محبت اور مستی پیدا کرنے کا دن ہے۔ ہم نعوذ باللہ بے اختیار نبی کے امتی نہیں ہیں،
ہم با اختیار عظمت و شانوں والے نبی کے امتی ہیں۔ میرے آقا جس طرف اشارہ فرماتے چلے جاتے ہیں بگڑیاں بناتے چلے جاتے ہیں، جو مانگتا ہے مانگنے سے سوا عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم، اللہ پاک نے سارے نبیوں کو عزت اور شانیں بخشی ہیں، پر جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو فضائل میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے وہ اور کسی کو عطا نہیں کیے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور موجودہ حالات کے اندر ایک حضور کی موجودگی میں جب میں یہاں حاضر ہوا تو حضور مجھے فرمانے لگے کہ کرسی منگوا لے، طبیعت خراب ہے قاری صاحب کی۔ میں نے کہا حضور آپ دعا فرما دیں، یہ حضور کی دعا اور نگاہ کا فیض ہے، بس ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے اور یہی ہمارا نظریہ ہے۔ آج بعض علاقوں میں یہ ایک تعصب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو دو مختلف گروہ ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لے، ہماری محبتوں کا مرکز صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ صحابہ بھی حضور کے غلام، اہل بیت اطہار بھی میرے آقا کے خون سے اور آپ کی نسل مبارک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری سروں کا تاج اہل بیت اطہار بھی ہیں، ہماری عزتوں کا مرکز صحابہ کرام بھی ہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت سے پیار کرنا سکھایا ہے، جنہوں نے اہل بیت کی محبتوں کا درس دیا ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت یہ شان کو بیان کرتے ہوئے قطعاً کسی بھی صحابی رسول کی عزت، ان کے شان کے اندر کسی قسم کا نقص بیان کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ کسی صحابی کے فضائل بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ کسی اہل بیت اطہار کے فرد کی شان کے اندر گستاخی کا مرتکب انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، مصلی منبر کے اوپر تشریف فرما ہے۔ وہ عمر جن کے نام سے بڑے بڑے کام جایا کرتے تھے، شیطان رستہ بدل لیا کرتا تھا، آج وہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران منبر پر بیٹھے ہیں۔ حضرت امام حسین پاک مسجد میں تشریف لاتے ہیں، باقی صحابہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر ہیں، جو ہی قریب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ کہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ شہزادے، روکنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نہیں جناب علی انہیں آنے دو، یہ شہزادے کا اور میرا معاملہ ہے، آپ انہیں روکتے کیوں ہو؟ شہزادے قریب آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں عمر بتاؤ یہ بھلا کس کا منبر ہے؟ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی عزت کیا ہوتی ہے؟ آؤ صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھو، اہل بیت کی عزت و احترام کر کے دکھایا بھی، ہمیں سکھایا بھی۔ منبر پر بیٹھے سوال ہوتا ہے، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی عمر کے سامنے بولنے کی۔ جناب عمر فاروق عرض کرتے ہیں حضور یہ آپ کے نانا جان کا منبر ہے، آپ کے نانا جان کا منبر ہے۔ فرمانے لگے پھر اٹھو نا اپنے نانے کے منبر پر جا کر بیٹھو، سبحان اللہ۔ اٹھو اس منبر سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اشارہ کرتے ہیں حسین کیا کہہ رہا ہے؟ آپ عمر فاروق فرماتے ہیں مولا علی رکھنے دو، یہ میرا ان کا معاملہ ہے، یہ آقا اور غلام کا معاملہ ہے، یہ محب اور محبوب کا معاملہ ہے۔ حضور کیا حکم فرمایا؟ منبر سے اٹھو۔ حضرت عمر فاروق منبر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ منبر سے اٹھ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ امام حسین پاک فرماتے ہیں عمر جاؤ اپنے نانے کے منبر پر جا کر بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس محفل کے اندر بھی بہت سارے آل رسول کے خان وادے کے چشم و چراغ موجود ہیں جن کو اللہ پاک نے بڑی عزتیں اور کرامتیں عطا کی ہیں، اور میں ببانگے دوہل کہنا چاہتا ہوں جس ادارے سے ہم پڑھ کر آئے وہاں میلٹ تھا، لیکن قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے جو میرے آقا کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو اس کا یہی سب سے بڑا میرٹ ہے، اس کے لیے کوئی نمبروں کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی۔ جو میرے آقا کے خون سے تعلق رکھتا ہے اس کا یہی سب سے بڑا مقام اور معیار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کھڑے ہیں، امام حسین پاک فرماتے ہیں عمر کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ اپنے نانا کے منبر پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ عرض کی حضور میرے نانے کا منبر کوئی نہیں۔ اچھا کوئی نہیں؟ اچھا پھر بیٹھ جاؤ نا اس منبر پر۔ سبحان اللہ۔ بٹھا دیا۔ اگلے جملے قابل غور ہے، سبحان اللہ۔ بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں بات سنو۔ امیر المومنین فرمانے لگے بات سنو،
عمر اس منبر پر بیٹھا تھا تو بٹھایا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا. تب میں بیٹھا، پہلی دفعہ انہوں نے بٹھایا، میں بیٹھا، اور اٹھایا پہلی بار کس نے ہے؟ امام حسین نے. اب دوسری مرتبہ بٹھایا ہے امام حسین نے. اب اٹھانے کی کسی کے اندر مجال اور جرت ہے نا، ذرا اٹھا کر دکھائے. اللہ اکبر. یہ پیغام ہے بھائی میلاد شریف کا. حضور کی نسبت، حضور محبت کا مرکز ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق، آپ کا پیار اپنے دلوں میں. ہم بزرگان دین کی صحبت اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ مرشد کا در مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے. اور الحمدللہ جس آستانے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، بلا مبالغہ، بلا خوشامد، بلا تشبیہ، بغیر کسی زیادتی کے، یہ واقعتاً وہ کامل اللہ کے ولی ہیں جو ہر آنے والے کے ظاہر کو بھی میرے آقا کا دیوانہ بنا دیتے ہیں، ان کے دل کو بھی حضور کی محبت کا مرکز بنا دیتے ہیں. اس لیے جو اس نسبت سے وابستہ ہو چکے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، انہیں سلیوٹ کرتا ہوں. آج تک اگر کسی کو ایسے کامل ولی کی نسبت نصیب نہیں ہوئی، خدا را پرفتن دور آ چکا ہے، پرفتن دور آ چکا ہے. آج اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، آؤ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو، اللہ والوں کی چھتری کے اندر آ جاؤ، اللہ والوں کے سائے عاطفت میں آ جاؤ. انشاءاللہ یہ جہان بھی آباد، قبر کا جہان بھی آباد، حشر کا جہان بھی آباد. وما علینا الا البلاغ.